My father, in his times, Pakistan बनने से पहले, he was the largest surgical and hospital appliances की industry थी उनकी. My father was the first Muslim in India in 1936 to make a bank by the name of Central Exchange Bank. My father was very keen to put up a fertilizer industries in India. तब पाकिस्तान नहीं बना हुआ था. And then my father, at the age of 30, that is about 9 years before his death, his first contact with Jinnah, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, was traced, and he was inspired by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah saw the spark in this young man out of the Muslims. So he wanted Rafi Bhatt, जब पाकिस्तान बने तो उसमें economic lead ले, industrialization कराए. So this was the plan between Jinnah and my father. But unfortunately he died in an air crash. I was 2 months old. والدہ ایک middle class میں, financial middle class میں رہ رہی تھی. بہت ذہین عورت تھی, بہت محبت کرتی تھی, بہت پیار کرتی تھی. اور سنس انہوں نے والد کی ڈیتھ دیکھی, لائک ایویپوریٹ کر جاتا ہے بندہ. ہی از کمنگ فرام کراچی, شی از گوئنگ ٹو دی ایئرپورٹ ٹو ریسیو ہیم, رستے میں ایئر کریش ہو گیا تو ایویپوریٹ کر جاتا ہے. تو میرا سارا چائلڈہڈ, میں 2 مہینے کا تھا, میرا سارا چائلڈہڈ میں میری مدر پیرانوئڈ تھی اباؤٹ مائی لائف اینڈ ویدر آئی مائٹ پیرش اگین لائک دا فادر. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ شام ہوتی نہیں تھی تو وہ گھر کے گیٹ پہ کھڑی ہو جاتی تھی, اور اگر میں رات کے 11 بجے آ رہا ہوں, 10 بجے آ رہا ہوں, 12 بجے آ رہا ہوں, تو وہ کھڑی رہتی تھی گیٹ پہ اور دعائیں مانگتی رہتی تھی کہ واپس آ جائے, اس کو کچھ ہو نہ جائے. اور جب میں واپس آتا تھا تو وہ مجھے بہت غصہ بھی کھاتی تھی اور اپنی پریشانی بھی مجھے بتاتی تھی, اور مجھے یہ بڑا اسٹرینج لگتا تھا, ڈفرینٹ لگتا تھا, بیکاز میرے کسی دوست کی بھی والدہ یا والد گیٹ پہ نہیں کھڑے ہوتے تھے 4 گھنٹے کہ بچہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. تو دیٹ واز ویری disturbing for me also as a child. My mother has been one of the greatest motivator that I could ever have in life, or anybody could ever have in life. Motivation انہوں نے کیا کی while I was growing, وہ میرے والد کی مجھے باتیں بتاتی تھی کہ how great a man he was, how generous he was, how many friends he had, how he looked after them. پھر قائد اعظم سے ان کا کتنا واسطہ تھا. قائد اعظم ہمارے گھر بھی آئے, میری والدہ بتاتی تھی, میں چھوٹا سا تھا, مجھے اس وقت قائد اعظم کی وہ جو امپورٹنس ہے وہ میں پرسیو نہیں کر سکتا تھا کیا ہے. بٹ وہ ہمیشہ ہر دفعہ ایک ہی بات کہتی ہوتی تھی, تمہارا باپ بہت بڑا آدمی تھا, بہت عزت دار آدمی تھا, اور تم نے اپنے باپ کا نام روشن کرنا ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی, وہ مجھے یہ نہیں کہتی تھی اپنا نام روشن کرنا ہے, کہتی اپنے باپ کا نام روشن کرنا. اور پھر جب میں نے جناح رفیع فاؤنڈیشن بنائی اور باپ کو میں نے ہسٹری میں لایا, تو پھر میں نے ریئلائز کیا واقعی میں اپنے نام سے پہلے اپنے باپ کا نام روشن کر رہا ہوں. میری والدہ نے 11-12 سال تک مجھے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ میرا والد فوت ہو چکے ہیں. وہ مجھے کہتی تھی وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں بزنس کے لیے. پھر جب میں بورڈنگ میں گیا لارنس کالج ایٹ دی ایج آف 11 اور 12, اور وہاں پہ سب کی ماں اور باپ چھوڑنے گئے اور میری خالی والدہ مجھے چھوڑنے گئی, تو وہاں میں بڑا انیزی ہوا کہ عورتوں کا خالی آنا اور مرد کوئی نہیں. میں بڑا انیزی ہوا. اس کے بعد 4 مہینوں کی بعد چھٹی پہ جب میں لاہور آیا تو میں نے اپنی والدہ کو بڑا بلنٹلی کنفرنٹ کیا کہ میرا والد کہاں ہے. تب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ فوت ہو چکا ہے. تو دیٹ واز اے ویری بگ شاک ٹو می. نوکری کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, بیکاز مجھے نوکری کسی طریقے کی بھی اٹریکٹ نہیں کرتی تھی, بیکاز آئی نیو کہ اس کی ایک لمیٹیشنز ہیں.
کوالیفائی بھی نہیں کرتا تھا. تو میں پاکستان چھوڑ کے امریکہ چلے گیا. ایک میرے پاس گاڑی ہوتی تھی تب, میری ماں نے لے کر دی ہوئی تھی, وہ بیچ کے ٹکٹ لی, $1,000 بچا, اور ایک دوست تھا, ہم دونوں نیو یارک چلے گئے 74 میں. منیمم سیلری ہوتی تھی $2 an hour اس زمانے میں ہوتی تھی, اب میرے خیال $8-9 an hour ہو گئی. I worked in restaurants. After 1 month and a half, I was fired from the restaurant, saying that I was just fired. You're not required anymore. I was surprised. کہ وہ جو میں جاب کر رہا اسی سے میں نے رینٹ دینا تھا, اسی سے میں نے رہنا تھا. تو پھر میں ایک اور ریسٹورنٹ چلے گیا, وہاں پہ جاب مل گئی, یہی بس بوائے کی. وہاں بھی کوئی مہینہ, 1.5 مہینہ, 2 مہینے رہا, وہاں بھی اس نے مجھے فارغ کر دیا. 3rd ریسٹورنٹ گیا, وہاں پہ 4 مہینے کام کیا. وہاں وہ ارمینین تھا اونر, تو 4 مہینے کے بعد تھوڑی میری اس کی ایسوسیشن ہو گئی تھی. تو مجھے اس نے کہا کہ بلا کے اس نے مجھے کہا کہ یو نو دس از ناٹ یور جاب, I am relieving you from this job because you do not know how to do your job. 2-3 پاکستانی جو کاپس لائے ہوئے تھے, میں ان کو ملا اور میں نے ان کو کہا کہ میں یہاں رہتا ہوں, تو آپ مجھے اگر یہ خودار دے دیں اسائنمنٹ پہ, تو میں 4 مہینوں میں آپ کو اس کی پیمنٹس 4 مہینوں کے اندر کر دوں گا. انہوں نے ان کو جتنا پڑا ہوا تھا انہوں نے اس پہ کوئی 25-30% پروفٹ رکھ کے تو میرے ساتھ فیصلہ کر لیا. میں نے ان سے لے لیا کارپیٹس, اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ سیلنگ کارپیٹس. آئی ریئلائزڈ کہ آئی ایم اے فینٹاسٹک سیلس مین وین آئی اسٹارٹیڈ سیلنگ کارپیٹس فرام مائی اپارٹمنٹ. کوئی دکان نہیں تھی, اپارٹمنٹ. I would give an ad in the newspaper, سارے کارپیٹس ہیں, contact this number. وہ فون آتا تھا, I would allure the person to come in کہ سستا ملے گا, ابھی وہ گھر اپارٹمنٹ میرا ڈھونڈتا آ رہا ہے, and that was comfortable money. Then I started auctioning carpets. Next step, that was again good business money. یہاں پہ میرے والد نے ایک پلاٹ لیا ہوا تھا, میری ماں کو گفٹ کیا ہوا تھا. اس پہ 36 کرایہ دار تھے, چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں 36, اور وہ رینٹ آتا تھا میری ماں کو, جس سے وہ اپنا گزارا کرتی. جب میں واپس آیا تو مجھے وہ لگا کہ پہلا ایسٹ ہے جو میں کیش آؤٹ کر سکتا ہوں, بٹ بڑا ڈیفیکلٹ ہے, بیکاز 36 رینٹلز والوں کو نکالنا اس زمانے میں تو امپاسبل کنسیڈر کیا جاتا تھا. بیکاز تھرو کورٹ جو ہے, کورٹ میں آپ حیران ہوں گی کہ کوئی بھی لٹیگیشن ہوتی تھی 4 مہینے کی ڈیٹ ہوتی تھی. آج ایک ڈیٹ پڑی تو نیکسٹ ڈیٹ 4 مہینے میں پڑتی تھی. اتنا سلو تھا کورٹ کا پروسیس. آج بھی سلو ہے مگر آج مہینے 1.5 مہینے میں ڈیٹ پڑ جاتی ہے. تب 6 مہینے 5 مہینے میں ایک ڈیٹ پڑتی تھی, سال میں 2 ڈیٹیں پڑتی تھیں. تو لٹیگیشن کہیں بھی نہیں جاتی تھی. سو میری والدہ نے لٹیگیشن تو شروع کی ہوئی تھی, بٹ جب میں واپس آیا میں نے with my exposure, with my boldness and my determination, I went into ejecting them out. اس کے لیے کافی ٹسل ہوئی, کافی کہہ لیں رسک ٹیکنگ بھی ہوئی. ایک جگہ پہ چیز کو ہائپ پہنچا کے تو پھر میں نے ان 36 کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, اور نیگوشیٹ یہ کیا کہ تم جگہ خالی کر دو, میں تمہیں تمہارے پرپورشن کی اتنی جگہ آپ کو ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ دوں گا. دیٹ واز اے بگ تھنگ ایٹ دیٹ ٹائم ٹو گیٹ دیم ڈن. وہ ہوا تو وہاں سے میں نے ہال روڈ پہ پہلا پروجیکٹ شروع کیا. دیٹ واز اے ہائی رائز بلڈنگ. تب یہ ہوتا تھا وہ زمانہ 80s کا کہ نہ کوئی مال ہوتا تھا نہ کوئی پلازا ہوتا تھا. فرنٹ کی دکانیں ہی بکتی تھی, جس کو آپ اسٹریٹ کہتے ہیں, فرنٹ کی بکتی تھی, اندر کچھ تھا ہی نہیں. تو وہ جب میں نے خالی کرایا فرنٹ تو میں نے ان کو دے دیا سب کو جو بیٹھے ہوئے تھے. میں نے اب بیسمنٹ بیچنی تھی یا اوپر بیچنا تھا, تو میں نے اس کو
پورے پلازا کو شاپنگ سینٹر میں تبدیل کیا. بلڈنگز کا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا, خالی آپ فرنٹ پہ دکانیں بناتے تھے اینڈ دیٹ واز آل. تو امریکہ میں جب میں تھا تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ میں میرا بڑا انٹرسٹ بھی بنتا تھا, بیکاز امریکہ واز اے کنٹری جس میں بڑی لارج اسکیل پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی, ہاؤسنگ بھی ہو رہی تھی, مالز بھی بن رہے تھے. سو آئی تھاٹ آئی کین کنورٹ دس انٹو سم تھنگ لائک اے ویسٹرن پلیس. تو میں نے کیا اور بڑا سکسیزفل کیا. بھٹو صاحب کا جب دور آیا 71 میں, تو انہوں نے پہلا کام کیا کہ پاکستانیوں کو پاسپورٹ کا رائٹ دیا کہ پاکستانی جو چاہے اتنے دنوں میں اس کو پاسپورٹ مل جائے گا. پاکستانیوں کو جس طرح پاسپورٹ ملا, یہاں کی تو اکانومی بالکل ہی کچھ نہیں تھی. مڈل ایسٹ ڈیولپ ہو رہا تھا, سعودی عربیہ, قطر, کویت, دبئی. تو پاکستانی وہاں چلے گیا. جب پاکستانی وہاں گیا, بے پناہ گیا, تو وہ ڈیفینیٹلی اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے تھے, وہاں سے پیسہ آ رہا تھا. جو ریمنٹس آ رہی تھی, وہ ریمنٹس جو ہے 90% ریل اسٹیٹ میں جا رہی تھی. جس کے گھر جو بھی آ رہا تھا, کھانا اور خرچے کے بعد جو پیسے بچتے تھے, تو وہ پلاٹ لینا چاہتے تھے کہ ہم اپنا گھر بنا لیں. تو اس طرح ریل اسٹیٹ کا ایک 80s میں بے پناہ بوم تھا پاکستان میں, پورا 80s کا, فرام 79 ٹل 89. یہ 10 سال بہت بوم تھا ریل اسٹیٹ کا. لکلی فار می, میں اسی وقت 79 میں ہی ریل اسٹیٹ میں گیا. سو دوز 10 years of boom in real estate was amazing. Anybody that got into that real estate business نے بہت پیسہ کمایا. اس وقت ہم 3 یا 4 ڈیولپر تھے پورے لاہور میں, اور پنجاب میں بھی کہوں گا. رفیع گروپ تھا, ایڈن تھا, راجہ ریاض, راجہ سینٹر والا, اور حفیظ سینٹر جس نے بنایا. یہ 4 ڈیولپر تھے پورے لاہور میں, 4 ڈیولپرس پورے 80s میں. یہ چاروں نے 3-3, 4-4 بلڈنگز بنائیں, جس میں ہم لیڈ کر رہے تھے, زیادہ بنائیں. اور یہ چاروں بہت اچھا پیسہ کما رہے تھے 80s میں, پورا 80s. اس وقت ڈیولپر کوئی نہیں تھا, اور مگر سپیڈ یہ تھی کہ 3 سال میں ایک ہم بلڈنگ بناتے تھے. کو 3 سال لگ جاتے تھے 3 بلڈنگوں کو بکتے اور ان کو ابزارب ہوتے. وہ 90s کا دور ریل اسٹیٹ کے لیے بہت برا تھا, بہت برا تھا. اور وہ 10 years میں اپریسیشن بالکل نہیں ہوئی. پہلے 10 years میں ہنڈریڈز آف ٹائم اپریسیشن ہوئی. یہ 90s کا دور جو تھا بہت برا تھا. گرین پالم گوادر in 2004 I went to Gwadar and bought a big parcel of land there to make a housing in Gwadar. اس وقت 2004 میں China was committed to make a port over there. اور جب میں پولیٹیکلی اللہ کے فضل سے اویئر ہوں, تو I knew کہ China is rising economically. چائنا کا جو ایکسپینشن, جہاں چائنا کا فردر انفلوئنس دنیا میں ہوتا ہی گوادر کے تھرو ہے. تو دیٹ از وائی آئی ٹک اپ دس پروجیکٹ. جب میں پہلے زمین خرید کر آیا, تو مجھے یاد ہے کہ میرے ایک بڑے اچھے دوست تھے, انہوں نے مجھے پوچھا کہ تم گوادر کیا کرنے چلے گئے تھے. میں کہا میں نے وہاں پہ ہاؤسنگ کرنی ہے. تو مجھے وہ دوست کہتا ہے کہ پاپولیشن کتنی ہے. میں کہا 50,000 بندہ ہے وہاں لوکل. تو کہتا ہے 50,000 بندہ لوکل جو فشر مین ہے اس کے لیے ہاؤسنگ کر رہے. میں نے کہا نہیں, اس کے لیے نہیں کر رہا, چائنا آ رہا ہے. سو نو بڈی بلیوڈ. پھر چائنا نے جب ایک سٹیپ اور سیریس گیا سی پیک سے, تو اس نے 1 Belt 1 Road اناؤنس کیا, جس میں 130 countries signed for that to join 1 Belt 1 Road. اور جس میں انڈیا نہیں آیا, امریکہ نہیں آیا. اس نے انوائٹ امریکہ کو بھی کیا, انڈیا کو بھی کیا, یہ نہیں آئے, کوئی اور ملک بھی نہیں آئے. اور 135 countries showed interest in 1 Belt 1 Road. 1 Belt 1 Road کا کیا ہے,
وہ یہ ہے کہ چائنا کا یہ کہنا ہے کہ میری I have lot of money and I want to invest that money in the infrastructure of these countries and then do trading with them. اور چائنا اپنا اگزامپل دیتا ہے کہ میں نے 30 ایئرس میں اتنے کروڑوں لوگوں کو پاورٹی سے نکالا ہے. تو اس طرح یہ جو 135 ملک ہیں ان کی اکانومی کو اور پاورٹی سے میں نکالوں گا اپنی ٹیکنالوجی دے کر, اپنا انفراسٹرکچر ڈال کے, اپنی انویسٹمنٹس کر کے, اور آپ سے گڈس امپورٹ بھی کروں گا اور آپ کو ایکسپورٹ بھی کروں گا. تو یہ ہے ون بیلٹ ون روڈ جو امریکہ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. 4 پیجز کے اوپر گوادر کی ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے, کتنا کچھ ہو رہا ہے, کیا ہونا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے وہ ڈیولپ کرے. یہاں تک کہ پہلے تو میں آئی ووڈ کیپ ٹریک آف دیٹ, اب میں سے ٹریک بھی نہیں رکھا جا رہا جس سپیڈ میں چیزیں ہو رہی ہیں ان گوادر آن سی پیک. $60 بلین کا کمٹمنٹ تھی چائنا کی فرسٹ سی پیک کے لیے. $25 بلین آلریڈی اسپینڈ ہو چکے ہوئے ہیں. اور اسپینڈ کس پہ ہو چکے ہوئے ہیں؟ روڈ نیٹ ورک فرام کاشگر ٹو گوادر, بلکہ میں نے یہ لکھے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں بنی. پھر انرجی پروجیکٹس, یہ جو بجلی آپ دیکھ رہی ہیں یہ سی پیک کے پیسے کی بجلی ہے. پھر اسپیشل اکنامک زونز اکراس پاکستان, اسپیشل اکنامک زونز جس میں مرادیں دی جائیں گی, جس میں ٹیکسیشن کی ایڈوانٹیج دی جائے گی, جس میں سارا کچھ کیا جائے گا کہ آپ فری زونز میں انڈسٹری لگائیں, پاکستانی بھی لگائے اور چائنیز بھی لگائیں. پھر گوادر پورٹ اینڈ فری زون آپریٹو ہو گیا ہوا ہے, فری پورٹ جو ہے وہاں آپریٹو ہو گیا ہوا ہے. افغانستان کی جو ٹرانزٹ ہے وہ بھی وہاں پہ وقتاً وقتاً آتی ہے اور افغانستان اور گوادر پہ آتی ہے اور گوادر سے افغانستان جاتی ہے. گوادر کا لارجسٹ پاکستان کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی شروع ہو گیا اور وہ گرانٹ دی ہے چائنا نے پاکستان کو. And within 2.5 years they plan to finish it up. Housing demand آ گئی اور آ رہی ہے. اس ہاؤسنگ ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے ہم نے گرین پام کی پیس اور ڈیولپمنٹ بے پناہ تیز کر دی, اور وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ گرین پام کے یہ جو وہاں کا انفراسٹرکچر جب شروع ہوگا, لوگ وہاں پہ جائیں گے بزنس کرنے کے لیے, تو ان کے پاس کوئی جگہ ہو رہنے کے لیے اور ہاؤسنگ کا, اور ہم گرین پام میں ہاؤسز بھی بنا کے لوگوں کو دیں گے. تو گرین پام وی آر میچنگ اٹ اپ وتھ گوادرز ڈیولپمنٹ, اور یہ لانگ ٹرم بھی نہیں ہے, یہ ود ان اے اسپین آف فیو ایئرس ہے, اور اس کی انویسٹمنٹ جو ہے کی گروتھ بہت فاسٹ ہوگی جب ہوگی. ریپوٹیشن اوور نائٹ نہیں بنتی, نہ خوبصورت اشتہار بنا کے بنتی ہے, نہ کلیم کر کے بنتی ہے. ریپوٹیشن آلویز ٹیکس ٹائم. 10 سال 20 سال 30 سال لگتے ہیں تو ریپوٹیشن بنتی ہے. We have been in this business of 42 years and alhamdulillah 100% ہمارے پروجیکٹس ڈیلیورڈ ہیں. I would proudly say one of the Punjab کی one of the most only group that would say کہ 100% ڈیلیورڈ پروجیکٹس ہیں. اور میں ریپیٹ کروں گا اس بات کو کہ انویسٹر کے لیے پرائز یا پروجیکٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کس ڈیولپر کے ساتھ وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. وہ ڈیولپر میچور ہے, کانفیڈنٹ ہے اور اس کی ریپوٹیشن اچھی ہے تو ہی ول ہیو نو پرابلم. بٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پرائس بڑھے گی یا کم ہوگی وہ تو مارکیٹ فورسز ہیں, اپنی جگہ پہ ہیں, وہ تو اینٹیسپیشن بھی ہے. بٹ کم از کم آپ انویسٹمنٹ تو وہاں کرو جہاں پہ اس کی گروپ کی ریپوٹیشن ہے, آپ کا پیسہ تو محفوظ پڑا ہوا ہے. تو
اس وقت DH is 1 and I would say we are one of those because ہمارے 100% ڈیلیورڈ پروجیکٹس ہیں. یہ گورنمنٹ جو ہے اس نے, یہ میری نالج میں ہے کہ انہوں نے جتنی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان پہ بہت پریشر ڈالا ہوا ہے کہ آپ ریزنیبل بائی لاز بنائیں, ماسٹر پلان جلدی بنائیں, فرینڈلی بنائیں, جو اس بزنس میں ہے ان سے بھی ایڈوائز لیں. تو دیٹ از اے سیریس تھنگ. اور پھر اس کو انڈسٹری کا انہوں نے رتبہ دے دیا. انڈسٹری کا رتبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بینکوں سے فنڈنگ لے سکتے ہیں. اور بہت اچھی چیز جو ہے کہ جو آپ کا بائر ہے اس کو بھی بینک لون دے گا. اگر وہ آپ کی اپارٹمنٹ لیتا ہے یا کچھ لیتا ہے لون دے سکتا ہے, جیسا ویسٹ میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو بائر ہے اس کی بائنگ پاور بڑھ گئی. اور ریگولیٹر جو ہے اس کو گورنمنٹ کہہ رہی ہے جلدی چیزیں کرو اور ریئلسٹک کرو. سو آل دیز آر پازیٹیو انڈیکیٹرز ٹورڈز ریئل اسٹیٹ. اور پھر میں بتاؤں کہ پاکستانی عام بندہ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں تو جا نہیں سکتا, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں اسٹاک مارکیٹ کیا ہے, بڑی لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. باقی اگر کوئی مینوفیکچرنگ کرنی ہے, انڈسٹری لگانی ہے یا دکان کھولنی ہے, وہ ایک رننگ بزنس ہے, وہ اس کے لیے بھی زیادہ لوگ نہیں کر سکتے. زیادہ لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ جو اگر ان کے پاس کوئی سیونگ ہے یا کہیں سے پیسہ آیا ہے یا سیونگ کی ہے تو وہ اپنی ریئل اسٹیٹ میں ڈال دیں. اینڈ ریئل اسٹیٹ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہمیشہ انفلیشن کو بھی, ہر چیز کو اوور رن کر جاتی ہے with its increase of prices. مگر اگین کوشچن ہوا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ڈیولپر کے پاس ہے یا نہیں. اگر سیکیور ڈیولپر کے پاس ہے تو یو آر اے سیف پرسن. گرین پالم کی جو لوکیشن ہے اٹس ون آف دی فائنسٹ لوکیشنز بیکاز کوسٹل ہائی وے جو ہے, مین ہائی وے کوسٹل جو کراچی سے چلتا ہے اور ایران کو جاتا ہے, یہ اس کو فیس کرتا ہے. اور کوئی 1.25 کلومیٹر کا فرنٹ ہے اس کا گرین پالم کا, کہ میں 2004 میں جا کے یہ مارک کیا تھا اینڈ دیٹس وائی آئی واز ایبل ٹو بائی لینڈ دیئر. اور اس کا جو سائز ہے اس وقت اوور 10,000 کنالز اس وقت ہے. اینڈ دا اسپیس آف ڈیولپمنٹ از ویری فاسٹ. ایون کووڈ میں neither the Chinese stopped developing Gwadar and neither did Rafi Group stop developing Gwadar. We kept it on. We have faith in Gwadar. We have faith in China's expansion. I have pure faith that Pakistan is very, very close to China and China needs Pakistan. And that's what Gwadar is all about.